لیکن ایران اور اسرائیل کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کے 2 اہم فضائی اڈوں نیو ایم اور تل نوف کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا، اور ایرانی مسلح افواج کی متحدہ قیادت خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ تہران نے پیر کے روز اسرائیل کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں ختم کر دی ہیں۔ ساتھ ہی خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اسرائیل نے لیبنان پہ اپنے حملے جاری رکھے تو مزید شدید حملے کیے جائیں گے اور ریڈیو پر نشر کیے جائیں گے۔ ایک بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران نے لیبنان کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی حملوں کا دردناک جواب دیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جنگ بندی کے مطالبے پہ اسرائیل نے فوری طور پہ ایران پہ حملے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل نے ایران کے خلاف جاری فضائی اور فوجی حملے فوری طور پہ روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم جنوبی لیبنان میں حزب اللہ کے خلاف عسکری کارروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ مشرق وسطیٰ میں ایک بار پھر آگ کے شعلے بلند ہونے لگے ہیں، اور ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کے 2 اہم فضائی اڈوں پہ حملہ کیا۔ بہرحال ایران کے جنوب مغربی صوبے خوزستان میں واقع ماشیر شہر کے ایک اہم پیٹروکیمیکل کمپلیکس کو اسرائیلی حملے کا نشانہ بنایا گیا، اور ایرانی خبر رساں ادارے فارس کے مطابق خوزستان کے ایک سیکیورٹی عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی افواج نے مہاشیر میں واقع کارون پیٹروکیمیکل کمپنی پہ حملہ کیا۔ پاسداران انقلاب نے ابنائے ہرمز میں ایک امریکن کمپنی سے منسلک کارگو شپ کو تحویل میں لے لیا ہے، اور ایرانی خبر رساں اداروں کے مطابق مذکورہ کارگوز جہاز کو سمندری ٹرانزٹ قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزی کے الزام میں روکا گیا۔ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ تہران نے نہ تو میدان جنگ چھوڑا ہے، نہ ہی مذاکرات کا راستہ ترک کیا، جبکہ سفارتکاری اور دفاعی قومی طاقت کے 2 بازو ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں کہا کہ کوئی بھی اس بات پہ یقین نہیں کرتا کہ اسرائیلی حکومت امریکہ کے ساتھ پیشگی رابطے اور تعاون کے بغیر ایسی کارروائی کر سکتی ہے، اور مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ایران، عراق اور شام نے اپنی فضائی حدود پہ پابندیاں عائد کر دی ہیں، جبکہ دمشق ایئرپورٹ پہ فضائی آپریشن بھی عارضی طور پہ معطل کر دیا گیا۔ اس جنگ کو روکنے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں۔ محسن نقوی جو اہم پیغام لے کے تہران گئے تھے واپس آ گئے ہیں، ان کی ایرانی قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، آ کے انہوں نے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو بریف کیا ہے کہ ان کی ملاقاتوں میں کیا کیا ڈسکس ہوا۔ آج کافی چیزیں ڈسکس ہونی ہیں، اور میرے ساتھ علی قادر گیلانی ہمارے یوزول اینالسٹ وہ ہیں۔ فائز رحمان نے ہمیں واشنگٹن ڈی سی سے جوائن کیا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور تھوڑی دیر میں عبداللہ گل ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے علی قادر گیلانی، آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہے اب خطے میں؟ سر فرسٹ آف آل تو میں اس چیز میں ایک کلیئر کر دوں، یہ فیڈرل منسٹری کی پالیسیز نہیں ہوتی ہے، گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں، اور وہ لمیٹڈ ایل این جی صاحب کے دفاع میں آ گئے ہیں۔ بالکل جس طرح امریکہ اسرائیل کا دفاع کرتا ہے نا، وہ ویسٹ گاری آپ کی ریڈ لائن ہے اور وہ آپ کا اسرائیل ہے۔ نہیں کچھ نہیں، میں نے کہا اچھا سر، اب اس میں یہ تو سر کافی آپ اس دن خود کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ نہیں رکے گی، ہم جب آخری پروگرام کیا اور ہم تینوں بات کر رہے تھے کہ اسرائیل کی ہٹ دھرمی سے تو اس وقت امریکہ کے لیے بہت بڑی لائبلٹی بن گئی ہے، اور ہم پرنسپلی اگری کر رہے تھے، دو there was certain arguments we were discussing، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس چیز کے اوپر تینوں اسی چیز پہ بات کر رہے تھے کہ یہ جنگ نہیں تھمے گی، یہ ہلکی پھلکی فرینڈلی فائرنگ ہوتی رہے گی، اور اسپیشلی اب تو ڈائریکٹ بٹوین ایران اور اسرائیل شروع ہو گیا۔ اور جو ہم پہلے سمجھ رہے تھے، جو میری ذاتی رائے میں بھی آئی ایم رانگ، کہ یہ بٹوین ٹرمپ اینڈ نیتن یاہو ایک نورا کشتی چل رہی تھی، وہ اس کو ڈانٹتا تھا، جھگڑتا تھا، پرٹربڈ ہوتا تھا، وہ انٹرویو میں اپنا بیان دے دیتا تھا، اور مسٹر نیتن یاہو کہہ رہے تھے کہ آئی ایم آن مائی اون۔ لیکن سر بات یہ آن مائی اون تک نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت زیادہ انوالومنٹ اور سٹیکس انوالو ہے، اور اسرائیل اتنی بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہوا اور اس نے پہلی دفعہ اپنا نقصان کروایا ہے، تو وہ اتنی آسانی سے تو یہ میدان نہیں چھوڑتا۔ اور ایران کا بھی سٹانس اس معاملے میں بڑا پرٹیکولر ہے،
اس پہ جو سب سے بڑی ایک آکورڈ سچویشن ہے وہ سالس کے لیے ہے اور اب امریکہ کے لیے بن گئی ہے، کیونکہ ان کے دہانے پر الیکشن کھڑی ہے اور کیلیفورنیا کا آپ نے اسٹیٹ کا الیکشن کا رزلٹ دیکھ ہی لیا آپ کے سامنے ہے۔ سو میرے خیال میں تو سر یہ مزید مشکلات کا اضافہ ہوگا، اور آج رات کو شاید اب صبح اٹھے تو تیل کی پرائس قطعی مختلف ہوگی ٹمارو مارننگ۔ اچھا، میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ شاید آج رات یہ ہاسٹیلٹیز تھم جائیں گی، لیکن وہ بعد میں اس پہ ڈسکس کریں گے۔ فائز صاحب ویلکم۔ جی جناب، اور آپ کی میں بڑے دھواں دار انالیسس سن رہا ہوتا ہوں اور چینلز کے اوپر بھی۔ ہمیں بھی بتائیے گا کہ ایسا کیا ہوا کہ آپ کے صدر جو ہیں وہ انٹرویو دیتے ہوئے ایک دم ہڑبڑا گئے، اپنا مائک اتار کے پھینکا، انہوں نے اٹھ کے وہاں سے چلے گئے۔ ایران اسرائیل اور امریکہ وار نے ان کو اتنا تنگ نہیں کیا، الیکشنز کے اوپر ایک سوال کے اوپر اتنا زیادہ کیوں جذباتی ہو گیا؟ مجھے لگا کہ عمران خان بیٹھے ہیں وہاں پہ جو ناراض ہو کے نکل گئے۔ بیچارے عمران خان کو آپ بلا وجہ بدنام کر رہے ہیں، وہ کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ بلا وجہ ظاہر نہیں مطلب آپ چھوڑیں یار، مطلب بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں اندر، چھوڑ دیا یار، آگے چلے۔ ہاں مطلب اب آپ کے کچھ ناظرین ہو سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے تو آپ کو میرا سلام، علی بھائی کو میرا سلام، علی گیلانی صاحب کو مؤدبانہ، اور آپ کے تمام ناظرین کو، اور خصوصاً ان ناظرین کو جو ہمارے پچھلے پروگرام پہ کچھ باتوں پہ ناراض بھی ہوئے، کچھ باتیں بری لگی۔ تو میں بہرحال میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں ہم تینوں، ہماری کوئی اس میں ایسی نہیں ہے کہ کوئی ہماری اپنی جنگ ہے، ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مختلف رائے ہو سکتی ہے اس معاملے پر، وہ کیا ہو سکتی ہے، اور اب پھر اس کے بعد آپ خود اپنے نتیجے، آئی مے بی ٹوٹلی رانگ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھیے فوراً میں نے ابھی یہ ایک بات کی اور فوراً کامنٹس آنا شروع ہو گئے عمران خان پہ، دیکھا آپ نے۔ بہرحال تو مبشر صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیے پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی آپ سے کہ یہ جنگ جو ہے نا، اصل جو فریقین ہیں وہ ہیں ایران اور اسرائیل۔ اس میں ٹرمپ کو بلا وجہ ایک پھڈے میں شامل کر لیا نیتن یاہو نے، ان کو بہلا پھسلا کر، اور جیسے ان کو یہ احساس ہوا تو وہ پھڑپھڑاتے ہوئے، ایک کبوتر ہیں جو وہ اس، جب آپ نے کبھی کبوتر بھی پکڑے ہوں گے، ہم نے وہ بھی پاکستان میں وہ کام بھی کیا ہے، کبوتر اڑاتے تھے اور کبوتروں کو پکڑتے بھی تھے، جب آپ اس کے ایک پنجے میں پھندا ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ پھڑپھڑا کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایگزیکٹلی ان کی وہی حالت ہے ٹرمپ صاحب کی۔ اور وہ جو آپ نے جس انٹرویو کا ذکر کیا تو وہ انتہائی ایک ان پریزیڈینشل جو بیہیویئر ہو سکتا ہے کسی بھی صدر کا، وہ آپ کو دیکھنے میں نظر آیا کہ ایک عورت کو انہوں نے اس قدر ڈانٹا، اور اور اسپیشلی یہاں پر جو ماحول ہے، یعنی ایک افریقن امریکن عورت کو اس انداز سے ڈانٹنا، اس کو اسٹوپڈ کہنا، کروکٹ کہنا، اور پھر چھوڑ کے چلا جانا، وہ انتہائی قابل اعتراض حرکت کی، اور اس میں وہ ان کی شخصیت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فرسٹریشن، اور اس وقت جو وہ ایک سخت جھنجھلاہٹ کے حالت میں ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے اس وقت جو مبشر صاحب، جو پریکٹیکلی یہ جو معاملہ اب ہو چکا ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل اور ایران کے درمیان ہے، اور ایک نئی جہت اس میں ایڈ ہو گئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اب ایران نے ایک تھرڈ کنٹری پر حملے کو جواز بنا کر اسرائیل پر حملہ کیا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، یعنی اس کے پراکسیز تو حملہ کر رہی تھیں، حزب اللہ ظاہر ہے سامنے ہے آپ کے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایران نے براہ راست کسی تھرڈ کنٹری کو بنیاد بنا کر اسرائیل پر یا اس کے مفادات پر کہیں حملہ کیا ہو۔ تو یہ ایک نئی جہت آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ براہ راست۔ اچھا، اب اس کی دوسری بات کیا ہے کہ اب صدر ٹرمپ صاحب وہ صرف ایک فائر فائٹر رہ گئے ہیں، وہ دونوں کو خاموش بٹھا رہے ہیں کہ بھئی آپ بھی خاموش بیٹھیں، آپ میرے ہاتھ میں ذرا قریب لے آؤں تاکہ آپ بھی خاموش بیٹھیں، آپ بھی خاموش بیٹھیں، اور وہ ایک سہولت کار کے طور پر اب آپ کو نظر آتے ہیں۔ اب جو مذاکرات ہیں، اب ظاہر پاکستان ایک بہت بڑا میڈیٹر ہے، جس فیسیلیٹیٹر نہیں ہے۔ اب پاکستان کے لیے مشکل یہ ہے کہ اگر وہ میڈیٹ کرتا ہے تو کیا یہ جو براہ راست فریقین آپس میں جنگ کر رہے ہیں، ان کو کس طرح سے قریب لایا جائے، جو کہ ظاہر ہے کہ سفارتی طور پر ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ پاکستان اس میں ظاہر ہے کہ براہ راست اسرائیل کو انگیج نہیں کر سکتا، چونکہ پاکستان تسلیم نہیں کرتا اسرائیل کو۔ تو اب معاملہ بڑا گھمبیر ہے، اور گھمبیر اس لیے ہے کہ اس وقت اصل جو گھمبیریت، if I can use that word، جو ہے وہ ہے ریجن کے لیے،
پاکستان کے لیے اور جی سی سی جو کنٹریز ہیں ان کے لیے. اسرائیل کو بالکل یہ صورتحال سوٹ کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جیسے علی صاحب نے فرمایا کہ ان حملوں میں پہلی دفعہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن اگر اگین جب ایران اتنے بڑے بڑے حملوں کو برداشت کر سکتا ہے تو اسرائیل میں بھی فی الحال تھوڑی بہت سکت ہے اس بات کی کہ وہ ان حملوں کو برداشت کر کے اپنی جو نارمل لائف کو جاری رکھ سکے، اور جاری ہے وہاں پر. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیلی لابی یہاں پر امریکہ میں، واشنگٹن میں، اور خود اسرائیل اس وقت اس بات کے پورے حق میں ہے کہ یہ جنگ جاری رہے. نہ صرف یہ کہ ان کے اہداف کا یہ حصہ ہے تاکہ ایران کسی طرح سے گھٹنے ٹیکے، نمبر ون. نمبر ٹو یہ کہ جو نیتن یاہو صاحب ہیں، اب ان کے جیسے کہ آپ نے خواجہ آصف کا جو بیان سنا، بڑا اہم بیان ہے وہ، کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر اکتوبر میں ہونے والے الیکشنز وہ ہار جاتا ہے تو وہ جیل جائے گا، آئی سی سی اس کو پکڑ سکتی ہے، عالمی عدالت. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت جو جنگ امریکہ میں جو انتہائی غیر مقبول جنگ ہے، یہی جنگ اسرائیل میں بہت زیادہ مقبول ہے. 90% سے زیادہ اسرائیلی ووٹرز اس جنگ کے حق میں ہیں. تو اسرائیل کے پاس، نیتن یاہو کے پاس اس جنگ سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سیاسی حکمت عملی کے لحاظ سے کوئی جواز نہیں ہے، جو کہ اس وقت ٹرمپ صاحب ڈیسپریٹ ہیں اپنے حال، جو ان کے حال بحیثیت مجموعی جو ان کی حالت ہے اس سے. تو یہ اس وقت صورتحال دلچسپ ہے. لیکن جیسے کہ خود آپ نے فرمایا، اور ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور میں مسلسل کہتا آیا ہوں، اگر آپ واقعی جیسے کہ آپ نے فرمایا، میرے لیے آنر ہے کہ آپ میرے تبصرے سن رہے ہیں اور جگہوں پر بھی، کہ یہ جنگ ایسی جاری رہے گی، یہ معاملہ ایسی جاری رہے گا، ایسکیلیشنز بڑھیں گی. اور یہ پورا پرپز یہ ہے کہ ایران کو کس طرح سے کمزور کیا جائے، اتنا کمزور کر دیا جائے، کیونکہ بلاکیڈ اتنی بڑی ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود گالیاں دے دی ٹرمپ صاحب نے، لیکن بلاکیڈ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، ناکہ بندی توڑنے کو تیار نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایران کو بلیٹ کیا جائے، اور ایک وقت ایسا ہے حملوں کے بعد تھوڑی ہر آف اگین آن اگین کر کے کہ ایران کے عوام بالآخر کھڑے ہو جائیں اور اس رجیم کو وہ ہمارے لیے ریموو کر دیں. یہ ایک پرپز ہے جو کہ لانگ ٹرم نظر آتا ہے. تھینک یو ویری مچ.